بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم شرع فی تقسیم الحسن الی عینہ و الی غیرہ۔ سبق نمبر 49 نور الانوار کا، اور اس میں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ملا جیون وہ معمور بھی کے لیے جو حسن ثابت کیا تھا نا، وہ اس کی حسن کی جو ہے اس حسن کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں یہاں سے، چونکہ معمور بھی حسن ہوگا، اس کے اندر حسن ہوگا، اس پر تو بات ہو چکی۔ تو اس جو حسن ہے اب یہاں پر اس کی دو قسمیں بنائی انہوں نے، حسن لعینہ، حسن لغیرہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں بنائیں گے۔ تو اب یہاں فرما رہے ہیں کہ حسن کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، لعینہ، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کہ حسن اس کا بغیر کسی واسطہ کے اس چیز کی ذات میں پڑا ہوا ہو، جس کے لیے معمور بھی وضع کیا گیا ہے، اس چیز کی ذات میں پڑا ہو کہ جس کے لیے معمور بھی وضع کیا گیا ہے۔ اور حسن لغیرہ یہ ہے کہ حسن غیر معمور بھی کی وجہ سے ہو، یعنی اس کے حسن کا منشا کوئی غیر ہو، ذات میں اس کے نہ پڑا ہوا ہو۔ اب حسن لعینہ کی تین قسمیں ہیں، جس طرح حسن لغیرہ کی تین قسمیں آگے آئیں گی، حسن لعینہ کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ وہ حسن معمور بھی سے کبھی سقوط کو قبول نہ کرے، یعنی حسن ہمیشہ اس کے اندر رہے، کبھی اسے جدا نہ ہو، اور مکلف پر ہمیشہ وہ واجب بھی رہے، سقوط کو قبول نہ کرے۔ جب حسن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، حسن کی وجہ سے امر آیا ہے، معمور بھی بنا ہے وہ، تو پھر وہ کبھی بندے سے ساقط بھی نہیں ہوگا۔ حسن اس کا دائمی ہے، تو معمور بھی ہونا بھی دائمی ہوگا۔ دوسری اس کی قسم ہے حسن لعینہ کی، کہ عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت ساقط بھی ہوتا ہو، سقوط کو قبول کرتا ہو۔ تیسری قسم ہے کہ معمور بھی حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو اور حسن لغیرہ کے مشابہ بھی ہو۔ ایک طرف حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو رہا ہے اور دوسری طرف حسن لغیرہ کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے۔ یہ تین قسمیں۔ تو اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ جو تیسری قسم ہے یہ ذو جہتین ہے، اس میں پہلی دونوں قسمیں آ رہی ہیں، یعنی ایک جہت سے یہ حسن لعینہ ہی ہے، ایک ذو جہتین کا مطلب ایک طرف سے یہ حسن لعینہ ہی ہے، ٹھیک ہے، الحاق ہونے کے اعتبار سے، اور مشابہ ہونے کے اعتبار سے یہ دوسری جہت سے حسن لغیرہ ہی بھی ہے۔ اب یہاں پر اعتراض ہوگا کہ اس تیسری قسم کو آپ حسن لعینہ ہی کے آپ نے قسم بنا دیا ہے، اس کو آپ حسن لغیرہ کی قسم بنا لیتے، اس کے ساتھ بھی تو مشابہ ہے۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ حسن لعینہ ہی اصل ہے، اصل کے اعتبار کر کے ہم نے اس کو اصل کے ساتھ لگایا، حسن لعینہ ہی کی قسم بنایا، حسن لغیرہ کی قسم نہیں بنایا، اس کی الگ تین قسمیں۔ اب یہاں پر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہ صاحب منار کی غلطی نکال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ تسامح ہوا ہے یہاں پر، چشم پوشی تسامح ہو گئے، مسٹیک ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں تقسیم کی جو اقسام ہوتی ہے ان کے درمیان میں تقابل ہوتا ہے، یہاں تقابل نظر نہیں آ رہا۔ تیسری قسم کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی دو قسموں کے تقابل میں، تباین میں، یعنی مقابل اور مباین نہیں ہے، کیونکہ تیسری قسم اگر سقوط کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، اگر سقوط کو قبول نہیں کرے گی تو وہ قسم اول میں داخل ہو جائے گی، اگر سقوط کو قبول نہیں کرے گی تو اول میں داخل ہو جائے گی، اگر سقوط کو قبول کرے گی تو دوسری میں داخل ہو جائے گی۔ تو پھر تو یہ ان کے تداخل جب ہوا تو تقابل کدھر سے آیا پہلی دو قسموں کے ساتھ؟ تو گویا تینوں قسموں کے درمیان میں تقابل مفقود ہو رہا ہے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں ملا جیون کے مصنف کو چاہیے تھا، بلکہ لازم تھا کہ وہ تقسیم یوں کرتے کہ حسن لعینہ کی دو قسمیں ہیں، حسن لعینہ بالذات و بلا واسطہ، اور دوسری قسم حسن لعینہ بالواسطہ۔ پھر اول جو ہے بالذات اور بلا واسطہ والی، اس کی دو قسمیں بنا لیتے، سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا سقوط کو قبول کرے گا، تو اس طرح اقسام میں تقابل بھی رہتا اور ٹھیک تقسیم بن جاتی۔ تو یہ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ حسن کی، ہم نے یہ پڑھ لیا کہ معمور بھی کے اندر حسن ہوگا اور وہ حسن ہوگا معمور بھی، اور حسن کی دو قسمیں ہیں، لعینہ لغیرہ، اور ہم نے کہا ہر ایک کی تین تین قسمیں ہیں، اور حسن لعینہ کی تین قسمیں ہم نے یہاں پر پڑھ لی۔ پھر اس میں صاحب منار اور ملا جیون کا آپس میں ٹکراؤ بھی دیکھ لیا ہم نے۔
آگے ان کی مثالیں انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں، ہر ایک کی 3 قسموں میں سے ہر ایک کی مثال سے ہم اس کو واضح کرنے لگے ہیں آگے۔